تم بہت چپ چپ ہو گنی، کچھ ہوا ہے؟ کومل گنی کے سینے پر سر رکھے استفسار کرنے لگی۔ گنی جو گہری سوچوں میں گم تھا یکدم ہوش میں آیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہلکا سا مسکرا کر بولتا اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ کومل چھوٹی آنکھیں کریں اس کو دیکھنے لگی، مگر آج وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ یہ بات کومل کو بہت زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ پارٹی سے ڈائریکٹلی اپنے گھر آیا تھا تاکہ کچھ پل وہ کومل کے ساتھ گزار سکے، مگر اس کا ذہن الجھنوں کا شکار تھا۔ اسے ذرا سکون نہیں آ رہا تھا۔ کنی تم مجھے اگنور کر رہے ہو؟ وہ بروحان سی ہوئی تھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کیوں کروں گا؟ وہ بمشکل مسکرایا اور اسے باہوں کے گھیرے میں لے لیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ سو گئی تھی۔ اس کے سونے کی تسلی کرے وہ بالکنی میں آیا اور ایک بار پھر اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ تو معصوم سی تھی، پھر اتنی بے باک کیسے ہو گئی؟ وہ بڑبڑایا اور سگریٹ کے گہرے کش لینے لگا، لیکن ذہنی الجھن کم نہیں ہوئی۔ کومل، میں جا رہا ہوں۔ اس نے کومل کو اٹھایا۔ کومل نیند سے جاگے اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ گنی تم کیوں جا رہے ہو؟ وہ آنکھیں مسلتی اٹھی۔ حویلی سے فون آ رہے ہیں، مجھے جانا ہے۔ اس کے بتانے پر کومل کا منہ بن چکا تھا، لیکن پھر اس نے سر ہلا دیا۔ اسے مل کر وہ حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ تجھے میں نے بولا تھا نا ولی سے دور رہنا۔ تو نے سنی میری بات؟ بول۔ وہ اس کے بال مٹھی میں جکڑے صفاقی سے بولی۔ دادی صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا، معاف کر دے مجھے پلیز۔ وہ بے تحاشا روتی اپنے بال چھڑواتی رہی، مگر سب بے سود تھا۔ اس عورت کے پاس شاید دل نہیں تھا۔ کل تیرا آخری دن ہے اس حویلی میں، سنا تو نے؟ کر لے جتنا عیش کر سکتی ہے ایک رات میں۔ وہ یکدم بال چھوڑ کر اس کا بیگھا چہرہ جکڑ کر بولی۔ ان کا بے حد موٹا اور سخت ہاتھ اسے بے بس کر گیا تھا۔ وہ شدت سے روئی تھی، سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی کسی ساز کی طرح۔ خالدہ بیگم اس کی بے بسی سے لطف اندوز ہوتی ہنسی تھی۔ تجھ پر یا تو اللہ کا خاص کرم ہے یا پھر تو بہت ڈھیٹ ہے، اتنا سب سہ کر بھی تو زندہ ہے۔ اس کو خود سے پڑے کرتی وہ حقارت سے بولی۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پر گری تھی، اپنے منہ پر ہاتھ رکھتی وہ اپنی سسکیاں روک رہی تھی، مگر اس سے بھی اس کا درد دب نہ سکا۔ دادی سا باہر جا چکی تھی، ان کا کام تھا گویا اس نازک کو تکلیف دینا، اور وہ اپنا کام مکمل کر کے جا چکی تھی۔ آپ کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرے دادی، آپ بے قصور کے ساتھ یہ سب کر رہی ہیں۔ میرے ماں باپ سے بھی اللہ حساب لے گا، جنہوں نے مجھے پیدا کر کے زندہ درگور کر دیا۔ اللہ مجھے نہیں جینا، ولی آپ مجھے کیسے بھول گئے، کیسے بدل گئے؟ وہ دکھی دل سے روتے روتے نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ اس کا آج سچ میں دل پھٹنے کے در پر تھا۔ وہ اپنے ہوئے ظلم پر رو رو کر تھک گئی تھی۔ اس کے ساتھ جس نے برا کیا تھا، آج ان کا نام لے کر وہ اللہ کے سامنے رو پڑی تھی، مگر ولی کے نام پر ہونٹ سل گئے تھے اس کے۔ ولی نے تو کچھ نہیں کیا تھا، وہ کیوں ولی کو قصوروار ٹھہراتی؟ اللہ، کل اگر میرے ساتھ کچھ برا بھی ہو، اللہ تو اس برے ہونے کو روک دے، اللہ تو بچا لے، ولی کو خود سب پتہ چل جائے۔ وہ رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی، دل و دماغ کو ایک پل کا بھی سکون میسر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بیڈ پر بے جان سی پڑی ہوئی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی اٹھ کر دروازہ بند کر لیتی۔ سب ولی کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر اس کا میرا نکاح نہ ہوا ہوتا تو آج یہ سب نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار پھر سے سب سوچتی بلک کر رو پڑی تھی۔ ولی جو رات دیر سے حویلی آیا تھا وہ لان سے ہوتا ہوا سیڑھیوں کے پاس پہنچا، مگر اس کے قدم تھم گئے۔ نورے کے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ بے ساختہ اس کے قدم کمرے کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا ہے نورے تمہیں؟ نورے اسے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا دیکھ کر وہ بکھلا گیا تھا۔ اس کے قریب بڑھ کر اس نے بازو پکڑا تو وہ کرنٹ کھا کر اٹھی تھی۔ دوپٹہ جو بیڈ کے پاس پڑا تھا یکدم جھک کر اٹھا کر اپنے گرد پلایا۔ نورے تم رو رہی تھی کیا؟ ہوا کیا ہے بتاؤ؟ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتا پریشانی سے گویا ہوا۔ اس کا گریز کرنا ولی کو چبھا تھا، مگر وہ چپ ہو گیا۔ نورے نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر دروازے کو دل زور سے دھڑکا کہیں دادی پھر نہ آ جائے۔ تم پلیز جاؤ ابھی۔ نورے اس کا ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتی بولی، جبکہ الجھا ہوا لہجہ اس کی حالت بتا رہا تھا۔ تم سے جو پوچھا ہے وہ بتاؤ۔ نورے کو اپنے حصار میں لیتا گھور کر بولا، ولی پلیز جاؤ یہاں سے، ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ ایک بار پھر آنسو چہرے پر بکھر گئے۔ ولی کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر سرخ سوجی آنکھیں، لرزتے لب جو ہر وقت گلابی ہوتے تھے اس وقت سرخ ہو رہے تھے۔ تمہارا گریز بھی برداشت کر رہا ہوں تو میری برداشت کی حد نہ زمانا۔ اب تم نے خود کو مجھ سے دور کیا تو جان لے لوں گا۔ سرد لہجے میں باور کرواتا اسے ادموا کر گیا تھا۔ تم میری جان لے لو، میں اف نہیں کروں گی، بلکہ تمہارا احسان ہوگا اگر تم نے میری جان لے لی تو۔
اس کا ہاتھ اپنی گردن پر رکھتی ہذیانی ہوئی مقابل گویا پتھر کا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپ کر رہ گئے۔ یہ لڑکیاں زلزلوں کی زرد میں اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ولی اپنے ہاتھ کھینچ گیا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگا جو زمین پر بیٹھے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رو رہی تھی۔ ولی وہی زمین بوس ہوا تھا، گویا آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگایا۔ نورے اپنا چہرہ ولی کے سینے میں چھپائے رو رہی تھی۔ بس کرو، بہت ہو گیا نورے، تم ایسے کیسے بول سکتی ہو؟ کیا تمہیں ایک بار بھی میرا خیال نہیں آیا؟ اس کے بالوں پر لب رکھے وہ سخت رنجیدگی سے بولا، مگر وہ روتی رہی، نہ لفظ کہے نہ کچھ اور۔ تمہیں اپنے ایک ایک لفظ کی وضاحت کرنی ہے نورے۔ مگر نورے ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ ولی نے قرب سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی، اسے اٹھا کر بستر پر لٹایا، پھر پاس ہی وہ لیٹ گیا تھا۔ اس کا معصوم چہرہ جو سرخ ہو رہا تھا، اس کی حالت دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا ملک حویلی میں نورے تمہارے ساتھ جس سے تم میں اس قدر ڈر و خوف میں مبتلا ہے؟ مجھ سے ڈرتی ہے، حالانکہ یہ میرے سب سے قریب تھی، اور وہ خوف بس مجھ سے ہی کیا؟ سرخ آنکھیں میچ کر وہ سوچوں کے بنور میں تھا۔ کافی دیر سے گیٹ بج رہا تھا، مگر نہ عدن اٹھ رہی تھی نہ ہی رانیہ۔ یار عدن جاؤ نا، گیٹ پر کب سے بیل ہو رہی ہے، رانیہ جھنجھلا کر بولی۔ اتنے میں ایک اور بار گیٹ بجا، آنے والا بھی ڈیٹ ہی ہے۔ عدن غصے سے اٹھی تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار تھا، پتہ نہیں کون ہے۔ صبح صبح گیٹ کھولتے ہی وہ ساکت ہوئی تھی۔ سامنے کھڑا وجود لال ہوتے چہرے کے ساتھ عدن کو گھور رہا تھا۔ رات دیر سے رانیہ اور عدن کر پہنچی تھی، اس لیے رانیہ عدن کے ساتھ ہی رات رک گئی تھی اور اپنی امی کو کال کر کے بتا چکی تھی۔ مگر اب گیٹ کھولتی اپنے بابا کو کھڑا دیکھ کر عدن کو بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ پاپا آپ؟ عدن اپنی حیرانگی چھپا کر بولی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی، بلاؤ رانیہ کو، اسے بھی اپنا جیسا بنا دیا۔ وہ دارے تھے۔ پاپا ہوا کیا ہے؟ غصہ نہیں ہو پلیز، آپ کا بی پی بڑھ جائے گا، وہ نم لہجے میں بولی۔ آج کافی عرصے بعد وہ اپنے پاپا کو دیکھ رہی تھی۔ بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے تمہیں، جو فکر نہ ہوئی جب باپ روک رہا تھا تمہیں اس دنیا میں آنے سے، وہ ایک بار درستگی سے بولے۔ پاپا پلیز ہوا کیا ہے؟ وہ اندر آ چکے تھے، دروازہ کھلا ہی تھا۔ رانیہ شور سن کر باہر آئی تھی، اس کا دل یکدم گھبرایا، ضرور کچھ غلط ہوا ہے۔ اپنے پاپا کو یہاں دیکھ کر رانیہ کا سانس اوپر کا اوپر نیچے کا نیچے رہ گیا تھا۔ پاپا، رانیہ بھاگ کر ان تک گئی جو بن بادل کے عدن پر برس رہے تھے۔ مت بولو مجھے پاپا، مر گیا میں تمہارے لیے۔ ان کا ہاتھ اٹھا تھا رانیہ پر، جو اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ باہر سے اندر آتا شمس پل میں سب سمجھ گیا تھا۔ وہ یہاں رات کی پکچرز کے بارے میں بات کرنے آیا تھا جو سوشل میڈیا پر رات ہی رات میں تہلکہ مچا چکی تھی۔ پاپا کیا کر رہے ہیں؟ ہوا کیا ہے؟ رانیہ کے آگے آتی عدن پوچھنے لگی۔ رانیہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ پوچھو اس سے کل کیا کرتی پھر رہی ہے؟ یہ ایک رشتہ مشکل سے آیا تھا، منگنی ہوئی تھی اللہ کر کے، مگر اس کی حرکتوں کی وجہ سے ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا۔ تم نے ہمیں چھوڑا تھا منہ دکھانے لائق، جو بھی یہ بھی تمہارے نقشے قدم پر چل رہی ہے، بلکہ تم سے بھی 2 ہاتھ آگے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھے بے بسی سے نہ جانے کیا کیا بول گئے تھے، جن میں ان کی بیٹیوں کا کوئی قصور بھی نہیں تھا۔ عدن کے ہاتھ میں فون دیتے وہ کل رات کی وائرل ہوتی پکچرز تھیں جن میں شمس اور رانیہ بے حد نزدیک تھے۔ عدن نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں، اسی سب سے وہ ڈرتی تھی۔ انکل اس میں رانیہ اور عدن کی کوئی غلطی نہیں۔ اچانک ہال میں شمس کی گمبھیر آواز سن کر رانیہ اور عدن کو کرنٹ لگا۔ دونوں نے دعا کی تھی اب کوئی بات نہ بڑھے، مگر ہر دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا شاید۔ شمس جاؤ تم ابھی۔ عدن فوراً سامنے آئی، مگر حسین صاحب اس کا بازو پکڑ کر دور کر کے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ بولو، اس کا گریبان پکڑ کر دھارے۔ ارے شمس، تمہیں تو اچھا سمجھتا تھا میں، مگر تم کیا نکلے؟ دوست دوست بولتے تھے نا عدن کو، پھر اس کی بہن کے ساتھ ہی۔ وہ چپ ہو گئے اور عدن حیران، یعنی اس کا باپ بے خبر نہیں تھا اس سے۔ انکل آپ کو اپنی بیٹیوں پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اپنی تربیت پر بھی۔ شمس نے سب بات ختم کر دی تھی، اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اگر وہ رانیہ کو نہ بلاتا تو یہ سب ہوتا بھی نہیں، نہ اس کے کردار پر بات آتی۔ مجھے بھروسہ ہے اس سے دور ہو گئے تھے، وہ تھک گئے تھے بہت، ان کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ تھک گئے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں رانیہ، لوگوں کو جواب دے دے کر تمہاری پھپھو نے رشتہ ختم کر دیا۔ وہ کرسی پر ڈیسے گئے۔ پاپا سوری پلیز، میں کل جاتی نہیں تو کچھ نہیں ہوتا، مگر آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے پاپا، یقین کریں۔ رانیہ ان کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ شمس نے آنکھیں میچی تھی، اس نے کب سوچا تھا یہ سب ہو جائے گا؟ میری بیٹی کا نام خراب تو ہو گیا نا، وہ نم لہجے میں بولے، پھر ایک سرد نظر شمس پر ڈالی۔ پاپا کچھ نہیں ہوگا،
میں ہوں نا سب، اپنے اوپر لے لوں گا، رانیہ کا نام نہیں آئے گا۔ عدن ان کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ اس کے پاپا ناراض تھے اس سے جب سے وہ اس انڈسٹری میں آئی تھی۔ کیوں، تم نہیں ہو میری بیٹی؟ وہ شکوہ کنا نظروں سے اسے دیکھ کر بولے، انکل ایک حل ہے میرے پاس، سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ شمس نے ایک نظر رانیہ کو دیکھا جو ان سے چپک کر بیٹھی تھی۔ کیسا حل؟ آپ میرا اور رانیہ کا نکاح کر دیں۔ شمس نے سب کے سروں پر گویا دھماکہ کیا تھا۔ حسین صاحب نے خون چھلکاتی ہوئی نظروں سے شمس کو دیکھا۔ رانیہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ عدن نے دانت پیس کر اسے دیکھا۔ اس کو پہلے دن ہی شک ہو گیا تھا شمس پر، اور اب تو اس کا دل کر رہا تھا اس کا منہ نوچ لے۔ شمس نے معصوم سا منہ بنا کر عدن کو دیکھا، جسے عدن نے سمجھ کر نام سر ہلایا۔ حسین صاحب خاموش ہو گئے تھے۔ کہیں نہ کہیں شمس کی بات درست لگی تھی ان کو۔ پاپا صحیح بول رہا ہے شمس۔ عدن نے شمس کی طرز کھاتی ہوئی نظروں کو دیکھا تو بول پڑی۔ شمس کی نظریں اب رانیہ پر تھی جس کا چہرہ سرخ اناری ہو گیا تھا۔ تمہارے ماں باپ تو ہے نہیں، تمہاری طرف سے کون ہوگا؟ شمس کا دل گویا دھڑکنا بھولا تھا۔ کیا سچ میں وہ مان گئے تھے؟ جی انکل، آپ سچ میں مان گئے؟ شمس بکلا کر ان کے ہاتھ تھام کر بولا۔ تو رانیہ جو پاس ہی بیٹھی تھی سمٹ کر رہ گئی۔ وہ ایسا کبھی نہیں چاہتی تھی۔ شمس اسے اچھا لگا تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں کہا۔ ہاں مان گیا ہوں، مگر وعدہ کرو میری رانی کو خوش رکھو گے۔ وہ گھور کر بولے گویا جی انکل، آپ کی رانی کو رانی بنا کر رکھوں گا۔ وہ خوشی سے اچھلا تھا۔ عدن کا کہا پھوٹا تھا۔ نکاح بھی ہوگا، بلاؤ مولوی صاحب کو، انہوں نے حکم دیا۔ تو شمس الٹے پیر بھاگا تھا، کہیں وہ انکار ہی نہ کر دیں۔ اس ڈر سے رانیہ تم خوش ہو؟ پاپا آپ کو جو صحیح لگے، وہ منمنا کر بولی تو وہ مسکرا دیے۔ معاف کر دو، تم پر ہاتھ اٹھا گیا میں۔ پاپا پلیز نہیں کریں ایسے۔ وہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولی، اٹھو رانیہ، تھوڑا تیار کرو خود کو۔ عدن اسے اٹھا کر لے گئی تھی اندر۔ مولوی صاحب کے دوبارہ الفاظ دہرانے پر ہوش میں آئی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ شمس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ دل کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جاتی ہے، اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اس کے 2 بچپن کے دوست مبارک باد دے رہے تھے، مگر اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ ساری زندگی اکیلے رہتا آیا تھا۔ وہ شوبز سے تھا، مگر اسے وہاں کی لڑکیوں میں وہ کشش کبھی محسوس نہیں ہوئی جو پہلی بار رانیہ کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ اور آج اسے اپنا نام کر کے اس کا دل خوشی سے پھول گیا تھا۔ لال دوپٹے سے گھونگھٹ کیے وہ شمس خان کو بتاب کر گئی تھی۔ عدن، ہماری پکچرز تو لو، پھر انسٹا پر پوسٹ کر دوں گا، معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ شمس نے اپنا آئی فون عدن کو دیا۔ شمس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ عدن حیران تھی۔ آج تک شمس کو اس نے اتنا نہیں خوش دیکھا جتنا آج وہ خوش تھا۔ عدن نے دل ہی دل میں نظر اتاری تھی دونوں کی۔ کتنے میسنے ہو تم، عدن گھور کر بولی تو شمس لب دبا گیا۔ رانیہ پاس ہی صوفے پر سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاپا اور چند ایک دوست شمس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ رانیہ سامنے تو دیکھو۔ عدن پکچرز لے رہی تھی، مگر رانیہ گردن جھکا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شمس نے یکدم ایک ہاتھ رانیہ کی کمر میں ڈال کے اپنے قریب کیا۔ رانیہ نے یکدم چونک کر سرخ چہرے سمیت شمس کو دیکھا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایک کی آنکھوں میں سرشاری تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں حیا۔ عدن نے کئی پکچرز لے ڈالی تھیں۔ بس اب دور ہو جاؤ، لڑکی کا باپ گھر پر ہے۔ شمس کو ایسے ہی رانیہ کو دیکھتا پا کر عدن نے چھوڑا، تو سویٹی یہاں لڑکی کا شوہر نامدار ہے، لڑکی کے باپ سے یہ اجازت نامہ لیا ہے، اور ابھی تو بس پاس ہی بیٹھا ہوں۔ اور کیا کیا ہے؟ وہ مانی خیز نظروں سے رانیہ کو دیکھ کر بولا، پھر ایک ادا سے بالوں میں ہاتھ پھینک کر مسکرا کر بولا۔ رانیہ نے اس بے باک شخص کو دیکھا جو بڑے مزے سے اب بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا، جبکہ اسے دہکا چکا تھا۔ عدن نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا، جبکہ رانیہ سوچ رہی تھی اس شخص کے ساتھ وہ پل پل بکھلائے گی۔ کچھ ہی دیر میں حسین صاحب وہیں لاؤنج میں آئے تھے۔ انکل رخصتی بھی آج ہی دینی ہے آپ کو، شمس نے ان کے آ کر بیٹھنے کے کچھ تذبذب انداز میں کہا۔ بیٹا نکاح ہو گیا، رخصتی ایسے اچھی نہیں لگے گی، میری سب سے پیاری بیٹی ہے یہ۔ انہوں نے رانیہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ عدن کی آنکھوں میں یکدم نمی چمکی تھی جسے وہ سب سے چھپا گئی۔ انکل آج بھیج دے میڈیا کے لوگوں کے ہاتھوں میں، ویسے ہی ایک تفریح کرنے کے لیے موقع ملا ہے، ایک اور نہ مل جائے، لیکن ریسیپشن میں خوب دھوم دھام سے کروں گا تاکہ لوگوں کو موقع نہ ملے۔ شمس لب بینچ کر بولا۔ عدن نے بھی سمجھ کر سر ہلایا۔ رانیہ نے نفی میں سر ہلا کر اپنے پاپا کو دیکھا تھا جو خاموش تھے۔ کچھ توقف کے بعد وہ ایک فیصلے پر پہنچے تھے۔ چلو بیٹا، بیوی ہے اب تمہاری، لے جاؤ، خیال رکھنا میری بیٹی کا، یہ بہت معصوم ہے، وہ نم لہجے میں بولے۔ عدن مسکرائی تھی جبکہ رانیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ شمس بھرپور طریقے سے مسکرایا تھا۔ رانیہ کو ذرا امید نہیں تھی کہ وہ شخص اتنی جلدی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے گا،
لیکن رخصتی بھی ہو جائے گی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ دل کی مراد اتنی جلدی جلدی پوری ہونے پر اسے ذرا یقین نہیں آ رہا تھا۔ یا تو رب اس پر مہربان تھا یا پھر یہ کوئی خواب ہے جسے شمس ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں رانیہ کو شمس کے ساتھ رخصت کر دیا گیا تھا۔ پیچھے حسین صاحب نے عدن کو دیکھا جو زمین پر نظریں گاڑے کھڑی تھی۔ تم اب گھر واپس آ جاؤ، بوڑھا باپ ہے تمہارا، بہن چلی گئی تمہاری، اکیلے کیسے رہوں گا میں۔ اسے سینے سے لگا گئے تھے۔ آج سالوں بعد لاڈلی گڑیا کو گلے لگایا تھا۔ عدن اور رانیہ کی والدہ 5 سال پہلے ہی اچانک وفات پا گئی تھی۔ اس کے بعد عدن، اس کے پاپا، رانیہ سب ساتھ لاہور میں رہتے تھے، مگر 4 سال پہلے جب عدن نے شوبز میں جانے کا بولا تو حسین صاحب بہت غصہ ہوئے، مگر عدن پر شاید کوئی ضد کا بوجھ چڑھا تھا، اسی لیے وہ بغیر اپنے پاپا کی سنے چلی گئی تھی۔ میری زہرا، میرا بچہ، بس کرو، اب کتنا رونا ہے؟ اسے زاروں زار روتا دیکھ پیار سے بولی۔ آج سالوں بعد آپ کے منہ سے سنا ہے میں نے زہرا، ہاں تو میری بیٹی سے بات ہی اب ہوئی ہے۔ پاپا سوری، میں نے جب آپ کی بات نہیں مانی، چھوڑو، جو قسمت میں ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، چلو اب آنسو صاف کرو۔ اسے خود سے دور کر کے پیار سے بولے تھے۔ آج سالوں بعد عدن دل سے مسکرائی تھی۔ امی صاحب، میں مردان خانے میں جا رہا ہوں، وہاں کوئی مسئلہ ہوا ہے، آپ پلیز میرے کپڑے الماری میں سیٹ کروا دیں۔ ولی نے کچن میں کام کرتی بانو بیگم کو کہا، مگر پاس کھڑی نورے کانپ گئی تھی۔ رات کا منظر ایک بار پھر آنکھوں پر لہرا گیا تھا۔ ہاں ولی تم جاؤ، نورے کر دے گی، انہوں نے ایک نظر نورے کو دیکھ کر کہا۔ ولی لب دبا گیا تھا، اس کی پتلی حالت دیکھ کر جو شاید وہیں کھڑے کھڑے بے ہوش ہو جانے کے در پر تھی۔ جاؤ نورے، ولی بول کر گیا ہے نا، انہوں نے مصنوعی گھور کر کہا۔ نورے منہ بسور گئی۔ امی سا، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نہیں جاؤں گی۔ ادھر وہ رونے کے در پر تھی۔ اف نورے، بہت ہو گیا تمہارا، جاؤ جا کر کام کرو، جو بولا ہے۔ ولی کھا رہا ہے تمہیں جو ایسے اس سے خوف کھاتی ہو، وہ ہانڈی میں چمچہ پٹک کر بولی تو نورے نے بغیر ان کو دیکھے اوپر کی جانب دوڑ لگائی۔ یا اللہ اس کو عقل دے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ ملازمہ سے پیاز کاٹنے کا بولنے لگی۔ اس نے جیسے ہی ولی کے کمرے کا گیٹ کھولا، اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ بچپن میں آتی تھی اس کمرے میں، مگر اس کے بعد سے کبھی نہیں آئی۔ ایک بار جب اس نے آنا تھا تب آئی تھی، جس پر دادی صاحب نے اسے بہت برا دمکایا تھا، اور اب کمرہ دیکھ کر اس کا منہ تقریباً کھل گیا تھا۔ پورا کمرہ رائل بلیو کلر کی تھیم کا تھا۔ پورے کمرے میں ولی کے پرفیوم کی مسحور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو نورے کے ہاتھوں پر چھا رہی تھی۔ اندر آ کر اس نے ولی کی دیوار پر لگی بڑی سی تصویر کو دیکھا، دل زور سے دھڑکا تھا۔ ولی تو شروع سے ہی اس کے ذہن و دل پر چھایا ہوا تھا، مگر آج بس ایک خوف تھا، اگر وہ اس کے سامنے رہی زیادہ تو کہیں وہ اسے چھوڑ نہ دے۔ دل ہر بار اس کی بات کی نفی کرتا تھا، مگر دماغ میں ہمہ وقت وہی سب چلتا رہتا تھا۔ اس نے بیڈ پر رکھے کپڑے اٹھا کر الماری میں رکھے، وہ کپڑے رکھ کر گیٹ بند کرتی اس کی نظریں ٹھہر گئیں۔ ولی اور اس کی ایک پکچر تھی جو کپڑوں کے نیچے دبی تھی، مگر تھوڑی باہر ہونے کی وجہ سے نورے کی نظر پڑی، آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کاش ہم بڑے ہی نہ ہوئے ہوتے۔ تصویر واپس وہیں رکھ کر اس نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر نورے کو لگا موت کا فرشتہ آج آ گیا ہے نورے کو لینے۔ آنکھیں خوف سے بھر گئیں۔ دل نے شدت سے چاہا کہ ابھی اور اسی وقت موت آ جائے، مگر بے سود۔ دادی سا سامنے خونہار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تجھے سمجھ نہیں آئی تھی کل کی بات؟ تو سچ میں میرے ہاتھوں میں مرنا چاہتی ہے؟ وہ اس کے بال مٹھی میں دبوچ کر کرخت آواز میں بولی۔ وہ لرز کر رہ گئی۔ دادی، میں نہیں آئی تھی، ماسا نے بھیجا تھا۔ وہ رو پڑی تھی۔ اس کا ٹوٹا بکھرا لہجہ دیکھ کر دادی سا نے ہنکارا بھرا۔ تجھے آج میں بتاتی ہوں میں کیا ہوں۔ اسے بالوں سے کھینچتی ہوئی دادی سا کمرے سے نکلی تھی۔ حویلی کا ہر ملازم ان کے بے جا ظلم سے واقف تھا، لیکن آج اسے بالوں سے کھینچتی ہوئی سب کے سامنے انہوں نے ظلم کی انتہا کی تھی۔ چل، اسے سیڑھیوں پر سے گھسیٹتی ہوئی لے جا رہی تھی۔ نورے کی آنکھیں ساکت ہوئی تھیں، چہرہ آنسوں سے بھیگ گیا تھا۔ آج اس کی مزاحمت کام نہیں آ رہی تھی۔ ماسا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ نورے کو چھوڑیں۔ بانو کچن سے تقریباً بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ہٹ جا، ورنہ تجھے بھی باہر پھینک دوں گی اٹھا کر، انہوں نے بے تحاشا غصے سے کہا۔ بانو بیگم نورے کی حالت دیکھ کر روتی تھی۔ تیری ہمت کیسی ہوئی میرے پوتے کے سامنے آنے کی؟ اتنے سال ہم نے حقیقت چھپائے، تجھ جیسی گند کی پوٹلی کو پالتے رہے، اور تو نے ایک پل میں سب بگاڑ کر رکھ دیا۔ اس کا معصوم حسن دیکھ کر دادی سا نے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر مزید کھینچا۔ دادی، میں نہیں آئی تھی۔ آنکھوں میں خوف واضح ہوا تھا، جبکہ آنسو بہنے کو بالکل تیار تھے۔ زبان چلاتی ہے، تیری میں زبان کاٹ دوں گی۔ بدبخت ہے تو، میرے گھر میں جب سے آئی ہے نحوست پلا رکھی ہے، اور آج اپنا ناپاک وجود لے کر
میرے پوتے کو بھی رجا گئی. چل نکل جا آج یہاں سے, تیری اس حویلی میں کوئی جگہ نہیں ہے. ان کا غصہ کسی بھی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا. اس نازک دھان پان سی لڑکی کو بالوں سے جکڑتی وہ گھر کی دہلیز سے باہر لائی اور اسے زور سے دھکا دیا. 15-16 سالہ وہ لڑکی بری طرح روتی آگے کو گری, مگر گرنے سے پہلے ہی کسی وجود نے اسے سنبھال لیا تھا. دوستو, اس ناول کی ڈیلی بیس پر کتنی ایپیسوڈ اپلوڈ ہونی چاہیے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں. اللہ نگہبان.